استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غیبت نہ کرنا، بلکہ علیحدہ سے اس کی عزت و احترام کی خاطر علیحدگی میں یہ بتا دینا کہ مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے، اس کی اگر اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو تو پتہ نہیں اور باقی سارے شہر میں آدمی گھما دے کہ یہ چیز اس میں برائی پائی جاتی ہے، تو کبھی اس کی غیبت نہ کرنا، ورنہ آدمی علم سے محروم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سیرت کورس کے اندر 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جس کا عنوان ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ آج پہلا دن ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں، تو کیوں نہ علم حاصل کرنے کے آداب سب سے پہلے پڑھے جائیں، تاکہ پہلے دن سے ہی ان آداب پر عمل کر کے اپنی اس عادت کو عبادت بنا لیں۔ تو آج کے اس سبق کا عنوان ہے متعلم کے آداب۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز ہے اخلاص نیت، کہ آدمی کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، نہ کوئی اور دنیاوی مقاصد میں سے کوئی مقصد مقصود ہو۔ مقصد صرف یہ ہو کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مقاصد سامنے ہوں تو بہت سخت وعید ہے کہ اس بندے کو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ابھی سے اسی وقت یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یا اللہ، میں یہ جب تک یہ کورس میں علم حاصل کرتا رہوں گا، اس کا مقصد صرف تیری رضا ہوگی۔ اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ علم ہمیشہ کسی ماہر آدمی سے سیکھا جائے۔ اگر آدمی علم جو ہے وہ کسی مہارت رکھنے والے سے نہ سیکھے تو ظاہر ہے کہ اس کو غیر معیاری علم ہوگا، اور غیر معیاری علم کے ذریعے سے اس کو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ ہمیشہ کسی ماہر، عالم، متقی، پرہیزگار سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ ذرا دیکھ لیا کرو تم دین حاصل کس سے کر رہے ہو۔ ہر آئرے غیرے سے، ہر آدمی سے نہیں، بلکہ جو ماہر ہے، شریعت کا علم رکھنے والا ہے، اس سے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ علم برائے علم نہیں ہونا چاہیے، معلومات میں اضافہ مقصد نہ ہو، بلکہ عمل کرنے کی نیت سے سیکھا جائے کہ آج میں نے جو سیکھنا ہے اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ تو جو آدمی اس نیت سے سیکھے گا اس کا علم بابرکت ہوگا۔ اور اسی طرح جب بھی علم حاصل کرے تو اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ کسی قسم کی شریعت کی مخالفت اس کے سامنے نہ ہو، اس کے مد نظر نہ ہو۔ جو بات اس نے دین کی بات سیکھی ہے، چاہے وہ سال ہا سال اس کے خلاف عمل کر رہا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ دین کا حکم یہ ہے، تو پھر اپنی سابقہ عادت پہ ڈٹا نہ رہے، بلکہ عادت چھوڑ دے اور اس دین کے مطابق اپنا عمل جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی سنے اور کہے کہ میں تو اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے مجھے کبھی کسی نے نہیں یہ بات بتائی، تو آج یہ کیسے بات سامنے آ گئی۔ ایسی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آئے تو آمنا وصدقنا کہہ کر اپنا سر جھکا کر اس پہ عمل شروع کر دینا چاہیے، مخالفت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ ہے
کہ علم حاصل کرنا تو ویسے تو ہمیشہ ہی جذبہ رہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہترین عمر جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے، کہ آدمی کو جوانی میں، چونکہ اس وقت آدمی میں طاقت بھی ہوتی ہے، ذہنی صلاحیتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، یاد کرنے کی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو اس کا ولولہ اور عمل کا جذبہ جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، تو اس لیے کم از کم ہر آدمی کو اپنی جوانی میں ہی علم حاصل کر لینا چاہیے، اور اگر ظاہر ہے کہ ویسے تو علم کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اگر نہیں حاصل کر سکا تو پھر جاری رکھنا چاہیے، ساری عمر ہی علم حاصل کرنے میں لگے رہنا چاہیے۔ اسی طرح علم کے لیے وقت کو فارغ کرنا، یہ نہیں کہ مجھے فلاں کام ہے آج رہنے دو، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، نہیں، ساری مصروفیات کو پس پش ڈال کر علم کا جو وقت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے، عربی کا مقولہ ہے العلم عز لا ذل فیہ، کہ علم ایک ایسی عزت ہے جب جس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر اس میں کبھی ذلت جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی، لیکن یحصل بالذل لا عز فیہ، لیکن جب یہ حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آدمی کو پوری ذلت کے ساتھ حاصل کرنا پڑتا ہے، اگر اپنی عزت، اپنی انا سامنے رکھے، اپنے اغراض سامنے رکھے تو اسے کبھی کامل علم حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے اپنا نظام الاوقات بنانا، ٹائم ٹیبل جسے کہتے ہیں وہ بنانا، کہ میں نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ چیز اور اگلے وقت کے لیے یہ چیز، یہ مکمل اس کا ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا، کیونکہ دوستی بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اگر آدمی کے دوست علم والے ہیں اور عمل والے ہیں تو اسے ہمیشہ علم حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا، عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور اگر جاہل ہیں تو اس کی جہالت میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کے دوست جو ہیں وہ عمل ہی نہیں کرتے تو اس کو بھی عمل نہیں کرنے دیں، تو اس لیے ہمیشہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا۔ اسی طرح زیادہ باتوں سے اجتناب کرنا، کیونکہ آدمی جب اپنی سنانے لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، ہمیشہ استاذ کی بات کو سننا، اپنی باتوں کو کم کرنا۔ اسی طرح لا یعنی کاموں سے پرہیز کرنا، یعنی آدمی نے وقت بھی نکالا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آ بھی گیا ہے، لیکن اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، اپنے مصروفیات میں لگا ہوا ہے، اپنے مختلف کاموں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس طرح اس کا علم جو ہے وہ کامل اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے بدن کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اجتناب کرنا، کیونکہ اگر آدمی بیمار ہو جائے گا تو بیماری میں تو علم حاصل نہیں ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو تندرست رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، اور اس کے جو صحت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا۔ اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ آدمی کے پاس علم کے ذرائع میں سے کم از کم جو 2 ذریعے ہیں، کاغذ اور قلم، اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آج ہی سے اگر کوئی لکھنا جانتا ہے تو وہ اپنے پاس کاپی پینسل ضرور رکھے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ العلم صید، کہ یہ علم ایک شکار سمجھ لو، ایسا ہے جیسے کوئی شکاری جانور کسی شکار کو پکڑتا ہے، لیکن یہ شکاری جو ہے اس وقت تک اس شکار کو قابو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو لکھ نہیں لیتا، کیونکہ اس کا پنجرہ جو ہے وہ لکھنا ہے، والکتابۃ لہ قید، کہ علم ایک شکار ہے اور لکھ لینا اس کا پنجرہ ہے، تو جو آدمی اس کو لکھ لیتا ہے پھر اس سے کبھی علم جو ہے وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، تو اس لیے کاغذ قلم جو ہے اس کو رکھنا۔ اسی طرح آدمی علم حاصل کرنے کے لیے تکرار اور مذاکرہ کرے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ سارے احباب جو وقت جن کے پاس موجود ہوتا ہے تو اس فارغ وقت کو قیمتی بناتے ہوئے ایک دوسرے کو سابقہ سبق جو ہے وہ سنائیں، تاکہ مذاکرہ کرنے سے، ایک دوسرے کو سنانے سے وہ علم جو ہے اس آدمی کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی عربی زبان کا مقولہ ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جو چیز بار بار بولی جاتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو اپنے علم کو برقرار رکھنے کے لیے آدمی اپنی زبان سے بار بار اس کو دہرانے سے اس کو یاد رہے گا۔ اسی طرح علم جو ہے وہ لکھ کر محفوظ کرنا ہے، لیکن
اس کو بڑے طریقے سے منظم طریقے سے لکھنا. یہ نہیں کہ کوئی صفحے کے ادھر ایک لائن لکھی ہوئی ہے، دوسرے صفحے پر کوئی ادھر لائن لکھی ہوئی ہے، ترتیب نہیں ہوگی تو اسے یاد کرنا بہت مشکل ہوگا. اس کو بہت اچھی ترتیب سے لکھنا. پھر علم حاصل کر کے اس کو چھپا کے نہیں رکھنا، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی اشاعت کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بننا. کیونکہ علم دین ایسا علم ہے کہ یہ چھپانے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیشہ نشر کرنے کے لیے آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں سارے صحابہ کو تعلیم دی تھی، اس میں یہ بات شامل تھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس نے یہ یہاں موجود ہو کر میری بات کو سنا ہے، یہ غائبین تک اسے پہنچا دے. تو اس کو آگے نشر و اشاعت کرنا. اسی طرح استاذ سے متعلق بھی آداب، کیونکہ جو آدمی استاذ کا ادب نہیں کرتا وہ بھی علم سے محروم ہوتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو چند ایک آداب ہیں. مثلا اس کے جس آدمی سے علم حاصل کر رہا ہے اس کی عزت اور احترام کرنا، توقیر کرنا، کبھی بھی اس کی تذلیل نہ کرنا. اسی طرح اس سے جب بھی ملے تو آدمی تواضع سے ملے، اپنے اکڑ کر اور اپنے انا رکھ کر اور تکبر کے ساتھ نہ ملے، بلکہ اس کو استاد سمجھ کر اس سے تواضع سے پیش آئے. اسی طرح اپنے استاذ کی خدمت اور اس کے لیے دعائیں کرنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اس کے علم میں اضافہ فرمائے. تو یہ آدمی کے اپنے علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے. سلام کرنے میں پہل کرنا، بات کی جائے تو اسے ماننا، استاد سے پہلے پہنچنے کا اہتمام کرنا. کیونکہ جو آدمی خود لیٹ ہوگا تو پھر اس سے کئی علم کی باتیں رہ جائیں گی. تو پہلے سے استاذ کے لیے آنے سے پہلے اپنی حاضری کو یقینی بنانا. اسی طرح حاضر ہونے کے جو خدمت کے آداب ہیں اسے بجا لانا، اجازت لے کر جو ہے اس کی مجلس میں داخل ہونا، پوری توجہ سے سننا، علم کی حرص رکھنا. اور اسی طرح اگر استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غیبت نہ کرنا، بلکہ علیحدہ سے اس کی عزت و احترام کی خاطر علیحدگی میں یہ بتا دینا کہ مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے، اس کی اگر اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کو تو پتہ نہیں اور باقی سارے شہر میں آدمی گھما دے کہ یہ چیز اس میں برائی پائی جاتی ہے. تو کبھی اس کی غیبت نہ کرنا، ورنہ آدمی علم سے محروم ہو. اسی طرح استاذ اگر رستے میں چل رہا ہے، کوئی مثلا بہت تیزی سے چل رہا ہے، تو یکدم اسے روکنا اور کہنا کہ مجھے یہ مسئلہ بتا کر جائیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اس کے لیے آپ خود وقت فارغ کریں اور اس کے معمولات کو دیکھ کر پھر اس سے آ کر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں. اسی طرح استاذ کے سامنے چلتے ہوئے آگے نہ چلنا. اور استاذ اگر جو ہے وہ ناراضگی سے کوئی بات کہہ دے تو اس پر خود ناراض نہیں ہونا، بلکہ اس ناراضگی میں کہی ہوئی بات کو اپنی اصلاح کا سبب سمجھ کر برداشت کرنا اور اس پر عمل کرنا. تو یہ ان آداب کو جو آدمی ملحوظ خاطر رکھے گا، انشاءاللہ اس کے علم میں برکت ہوگی. اور اس کی یہ عادت علم حاصل کرنے والی اس قرآن و سنت کے بتائے ہوئے تو طریقے پر پورا کرنے سے وہ عادت نہیں رہے گی، بلکہ عبادت بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو علم کے یہ تمام آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.